محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جہان کو دھوکے کا جہان ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں مچھر کا پر فرمایا، کہیں مکڑی کا جالا فرمایا، کہیں متاع قلیل کہا، کہیں ریت کا دکھتا ہوا پانی کہا۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات کی ہر مخلوق کی اصل کو جانتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی کہ بندوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اور واقعی دنیا دھوکہ ہے، لیکن اس کا دھوکہ اکثر موت پہ کھلتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو سارے اسباب دھرے رہ جاتے ہیں، سارے وسائل دھرے رہ جاتے ہیں۔ دنیا سے جانا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن عجیب بات ہے کہ جانا سب کو پڑتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ قبرستان میں آ کر سوئے ہوئے پڑے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا صاحب مر جائیں۔ کون چاہے گا کہ وہ مر جائے؟ ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا کر ویران کے دیس میں سو جائے، جہاں دن میں بھی اندھیرا ہو، جہاں رات میں بھی اندھیرا ہو، جو تنہائیوں کا گھر ہو، جو وحشت اور دہشت کا گھر ہو، جہاں دائیں بائیں اوپر نیچے مٹی کا ڈھیر ہو۔ تو کون چاہے گا کہ جا کے قبر کے گڑھے میں سو جائے؟ چاہتا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بہرحال مرنا سب کو ہے، بہرحال دنیا سے جانا سب کو ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ خوبصورت بات یاد کریے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو چھوڑے گی نہیں، آ کے پکڑ لے گی۔ کون بھاگ سکتا ہے موت سے؟ کون لڑ سکتا ہے موت سے؟ اور کون ہرا سکتا ہے موت کو؟ موت وہ پہلوان ہے جس نے آج تک دنیا کے دنگل میں کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا۔ جب بھی کسی کی موت سے ٹکر ہوئی تو رزلٹ یہ رہا کہ موت کی جیتی زندگی کی ہار ہوئی۔ بڑے بڑے فاتحین موت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، بڑے بڑے بادشاہ موت کے سامنے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ خوبصورت فرمان ارشاد فرماتے تھے، الموت لیس منہ الفوت، فرمایا کہ موت وہ شکاری ہے جس کا نشان چوکتا ہے۔ یہ میرا اپنا ترجمہ ہے کہ موت وہ شکاری ہے جس کا نشان کبھی چوکتا نہیں ہے۔ ان اقمتم لہ اخذکم، تم موت سے ٹکر لوگے تو رزلٹ یہ ہوگا کہ موت بہرحال تم پر قبضہ کرے گی اور موت کے سامنے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، تم موت سے بھاگو گے تو جتنی برق رفتاری سے بھاگنا ہے بھاگ کے دیکھ لو، بہرحال جب موت کا وقت آئے گا تو موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑا پاؤ گے۔ کیونکہ جب یہ آتا ہے تو قرآن کا اعلان ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک ساعت آگے نہیں، ایک ساعت پیچھے نہیں، اسی گھڑی پر انسان کو دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ تو موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، اور انسان کا جو دنیا کا دھوکہ اکثر کھلتا ہے وہ موت پہ کھلتا ہے، اور دکھتی آنکھوں نظر آتا ہے کہ جن سے محبت کی، جن سے پیار کیا، جس دنیا کے لیے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا، ساری خواہشات کو قربان کر دیا، آج موت آیا تو دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس سے کتنے خوبصورت اشعار کہے گئے، تو کہ ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس فرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ مغرور نہ ہو تلواروں پر، مت بول بھروسے ڈھالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے، منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، کیا بکچے تاش مشجر کے، کیا تخت شال دو شالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ یہ بھدیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا، یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا، اور قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، دن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ تو موت پہ دنیا کا دھوکہ کھلتا ہے، یہاں کے اسباب، یہاں کے وسائل، یہاں کی رونقیں سب دھوکہ ہے، سب چند روزہ زندگی کی رونق ہیں، موت آتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔
انسان چاہتا ہے دنیا میں خواہشات پوری ہو جائیں، انسان چاہتا ہے دنیا میں ارمان پورے ہو جائیں۔ جس رب نے اس دنیا کا ڈیزائن طے کیا، اس رب نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے دنیا کو بنایا اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ خواہشات کے پورا کرنے کا جان نہیں ہے، یہ ارمان کے پورا کرنے کا جان نہیں ہے۔ اس کے ڈیزائن میں، اس کی پیدائش میں اللہ پاک نے چیز نہیں رکھی کہ اس سے انسانوں کے دل کی تسکین کا پورا سامان ہو سکے یا بالکل ان کی خواہشات پوری ہو سکے، بلکہ کہنے والے نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ہر ایک کی چاہت زندگی کی ہے، موت اٹھا لے جاتی ہے، ہر ایک کی چاہت جوانی کی ہے، بڑھاپا حملہ کر دیتا ہے، ہر ایک کی چاہت ہے کبھی بیمار نہ ہو، بیماریاں آتی ہیں، ہر ایک کی چاہت ہے جن سے محبت ہے ان سے کبھی جدا نہ ہو، لیکن دنیا میں جدا ہونا پڑتا ہے، جہاں کوئی ہمیشہ اکٹھا نہیں رہ سکتا، یہاں دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوتی، یہاں دنیا میں چاہتے پوری نہیں ہوتی، کہاں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنت میں بندوں کی چاہتوں کو پورا کر کے دکھائیں، اور کیسی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، کیسے ارمان کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، ہر جی کی چاہت اللہ پاک جنت میں عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہیں ہر وہ چیز جنت میں ملے گی جس کے بارے میں تمہارا اپنا دل چاہے گا۔ جنت کا داخلہ ہوا، جنت کے داخلے پر اعلان ہوگا ان لکم ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہوگے، اب کبھی بیمار نہ ہونا، تم ہمیشہ زندہ رہوگے، کبھی موت کا شکار نہ ہونا، تم ہمیشہ جوان رہوگے، اب کبھی بوڑھاپا نہیں آنا، تم ہمیشہ جتنی نعمتیں تمہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو زوال کوئی نہیں، یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے اپنے پاس باقی رہیں گی۔ کیا کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں عطا کرے گا، کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں عطا کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم جنتی ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم جنتی ہو جائیں، اللہ کرے کہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ کی ذات سے کیا مشکل ہے، جو اللہ انبیاء کو جنت دے گا، جو اللہ صحابہ کو جنت دے گا، جو اللہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کو اللہ پاک جنت عطا کرے گا۔ وہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں فضل کرے تو چھٹیاں ہیں اور پکڑ کرے تو لٹیاں ہیں۔ اگر اللہ فضل کرے تو آخرت میں بیڑا پار، اور اللہ پاک اگر پکڑ کر لیں، اللہ اگر پکڑ کر لیں، پکڑ تو دور کی بات، اگر اللہ پاک انصاف کے فیصلے پر ہم سب کے بارے میں کھڑا ہو جائے، اللہ کی قسم شاید ہماری اپنی جان بچنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ اپنے فضل سے جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ سخی دکاندار غریب بچے کے کھوٹے سکے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سخیوں کے سخی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ کوئی مقبول بندہ اس مجمع میں بیٹھا ہو، ہم سب کی انشاءاللہ کے ساتھ، اس کی انشاءاللہ کے ساتھ ہماری انشاءاللہ ہو گئی، اس کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ہو جائے۔ کیا اللہ کی ذات سے مشکل ہے کہ اللہ ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل کر دے؟ کیا کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں عطا کرے گا؟ وہ چھوٹا سا جنتی، وہ ادنا درجے کا جنتی جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچے گا، اللہ اس کو کیا کچھ عطا کرے گا، اللہ اس کو کیسی دولتیں عطا کرے گا۔ روایتوں میں ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ میں ایمان والوں کو غیر ایمان والے دیکھ کر کہیں گے یار تم دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے، یار تم دنیا میں اسلام والے تھے، ہم تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ہم اسلام والے نہیں تھے، ہم مر کے جہنم میں آئے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یار تم بھی مر کے جہنم میں آ گئے تو تمہارا ایمان اور اسلام کا تم کو کیا فائدہ ہوا؟ ایمان والے کہیں گے یار دنیا میں ہم سے گڑبڑ ہو گئی، الٹے سیدھے کام ہو گئے، کبیرہ گناہ کرتے کرتے ہم لوگ بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، آج اللہ نے ناراض ہو کے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ بات اللہ سنیں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ آج میرے کلمے کی بنیاد پر تانے دیے جا رہے ہیں، تو اللہ ایمان والوں کے لیے جہنم کی آگ سے نکلنے کا انتظام کرے گا، انہیں چن چن کر جہنم کی آگ
سے نکالا جائے گا. یہ منظر بے ایمان بھی دیکھیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ارے فرشتوں ہمیں بھی تو جہنم کی آگ سے نکال لو, ہمیں بھی تو اس جہنم کی درد بھری دکھ بھری زندگی سے نکال لو. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مر سک رہے ہیں نہ جی سک رہے ہیں, نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے. ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کی آگ سے, ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کے سانپ اور بچھوں سے, ہم بھی تو تنگ آ گئے جہنم کی درد بھری دکھ بھری زندگی سے, جہاں بھوک بہت کھانا نہیں, جہاں پیاس بہت پانی نہیں, جہاں زخم بہت مرہم نہیں, جہاں درد بہت درد کا درما نہیں. ارے ہمیں بھی تو جہنم کی آگ سے نکال لو. فرشتے کہیں گے ارے ایمان دکھاؤ, اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو تمہیں بھی جہنم کی آگ سے نکالتے ہیں. ان کے پاس ایمان نہیں ہے. کون سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کلمہ جس کو چھوڑ کر کتنے مسلمان بچیاں آج اسلام سے باہر ہو گئیں, کتنے مسلمان نوجوان اسلام کے سودے کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. کوئی یہ درد بھری صدا ان مسلمان بچیوں کے کان تک پہنچائے کہ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ, اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ, اور ان بچیوں کے کان تک اللہ کرے کہ ہماری درد بھری صدا پہنچے جو اوروں کے سونے دیکھ کر متاثر ہو رہی, اوروں کے چاندی دیکھ کے متاثر ہو رہی, اوروں کے گندے لائف سٹائل دیکھ کے متاثر ہو رہی, اوروں کے نوٹ اور پیسے کی ریل پیل دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں, اور ارادے کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اسلام کو چھوڑنا ہے, ہمیں بھی اپنے کلمے کو چھوڑنا ہے اور لگزریس لائف کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا. ارے اللہ کے واسطے ان کے کان تک یہ بات کوئی پہنچائے, اور یہ بات ان کے کان تک پہنچے کہ خدا کے واسطے اپنے دین کا سودا نہ کرنا, اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. دنیا تو چند روزہ ہے, دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, شباب ختم ہوگا, سب کچھ تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. باطل دنیا نے اعلان کیا تھا عورتوں کو آزاد کیا جائے, اسلام تو عورت پر ظلم کرتا ہے, نعوذ باللہ, اس کو قید کرنے کی بات کرتا ہے. ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ اسلام نے عورت کو کیسی عزت دی, اسلام نے عورت کو کیسا مقام دیا. انہوں نے آزادی نسواں کے نعرے لگائے, عورتوں کو ننگا کر کے باہر کر دیا. ٹیشو پیپر سے زیادہ آج یورپ کی عورتوں کی حیثیت یورپ کی فضاؤں میں نہ بچی, امریکہ کی فضاؤں میں نہ بچی. استعمال کیا, پھینک دیا. جب جوانی ڈھل گئی, اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا, تو یورپ کی عورت اور امریکہ کی کتنی عورتیں جنہیں آزادی نسواں کے نعرے بہت خوبصورت لگے تھے, جنہوں نے آزادیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا تھا, آج اپنی آزادیوں سے برباد ہو چکے ہیں, آج تباہ ہو چکے ہیں. کہ ان کو اپنی امی نہیں کہتا, کوئی اس عورت کو اپنی خالہ نہیں کہتا, کوئی اس عورت کو اپنی بہن نہیں کہتا, کوئی اس عورت کو اپنی پھوپھی نہیں کہتا. رشتوں کو ترس گئی, محبتوں کو ترس گئی, مروت کو ترس گئی, تباہ زندگیاں ہو گئی, برباد زندگیاں ہو گئی. پیارے بھائیوں, اپنی نئی نسل کو ایمان کی عظمت سمجھانے کی ضرورت ہے, کلمے کی عظمت سمجھانے کی ضرورت ہے. کو جان قربان کی جا سکتی, ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا, مال لٹایا جا سکتا ہے, اپنے دین اور ایمان کے سودے نہیں کیے جا سکتے. دنیا گئی واپس آ سکتی ہے, ایمان گیا اور خدا نہ خواستہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمیشہ کے جہنم کے انگارے, وہ درد اور دکھ ہوگا کہ بندہ فرشتوں سے کہے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اے جہنم کے داروغہ مالک فرشتے اپنے رب سے کہے کہ ہمیں موت دے دی جائے, ہم مرنا چاہتے ہیں, ہم تنگ آ گئے جہنم کی درد بھری زندگی سے. مالک فرشتہ کہے گا انکم ماکثون, تم ہمیشہ باقی رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں ہے. یہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے, اگر موت نہیں آتی کوئی ایک دن ہماری چھٹی کر دیا کرو, کوئی ایک دن ہمارے زخم پر مرہم رکھ دیا کرو. اس وقت فرشتے پوچھیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات, کیا تمہیں دنیا میں سمجھانے والا کوئی نہ آیا تھا, کیا تمہیں دنیا میں بتانے والا کوئی نہ آیا تھا. وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں آئے, ضرور تھے, ہماری قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا. فرشتے کہیں گے فدعو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, پھر تم خود ہی اللہ سے دعائیں کر لو, اور تمہیں لکھ کر دیتے کہ تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ بنے گی, تمہاری دعاؤں سے بھی تمہارا اپنا کام نہ بنے گا. پیارے بھائیوں, اپنی نئی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. خدا را میں بھی سمجھوں, ہم بھی سمجھیں, ہم ایمان پر جمیں, ہم اسلام پر جمیں, اور بطور خاص ان گناہوں سے بچیں جن گناہوں کی وجہ سے موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا, جن گناہوں
गुनाहों की वजह से बेईमानी की मौत का खतरा सर पे मंडला रहा होता है। शराब पीना ये बुरे खात्मे का जरिया बनता है। बेहयाई की तरफ कदम लेकर जाना ये बुरे खात्मे का जरिया बनता है। हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फजाइल में वाकया लिखा कि एक बंदे की कपड़े की दुकान, उसकी मौत का वक्त आया, लोग उसको कलमे की तलकीन कर रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम है। जब किसी बंदे को देख कर लगे कि इसके दुनिया से जाने का वक्त है तो उस मौके पर बैठे हुए लोगों को चाहिए आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ना सोचे साहब अभी तो बहुत जिंदगी है, जिंदगी का भरोसा कोई नहीं, आप कलमा पढ़िए, जिंदगी रही वो जी जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मौत आ गई और कलमा पढ़ के दुनिया से रुखसत हो गया तो बहुत बड़ी कामयाबी मुकद्दर हो गई। आज दीन से हम इतना दूर हो गए, बाज मर्तबा एक्सीडेंट होते हैं वे वगैरह पर बंदा जख्मी पड़ा है, आखिरी सांसें उसकी खत्म होने को हैं, उस वक्त तो लोग कलमे की तलकीन की बजाय वहां वीडियो शूटिंग के चक्कर में पड़ते हैं। अरे बाबा उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया हुआ है, वहां बैठकर कोई बंदा तो कलमा पढ़े, कोई बंदा तो कलमे की तलकीन करे। तो एक बंदा, उसकी कपड़े की दुकान, मौत का वक्त आया, लोग कलमे की तलकीन कर रहे हैं, उसकी जुबान पे कलमा नहीं जारी हो रहा है। लोगों ने पूछा क्या बात है, कलमा क्यों नहीं पढ़ते हो? उसने कहा मुझे गुनाह याद आ रहा है। कहा कौन सा गुनाह? कहा मेरी कपड़े की दुकान, एक खातून आई कपड़ा लेने, मुझे अच्छी लगी, मैं उसको देखता रहा, उस एक बदनजरी ने यहाँ पहुंचाया, आज मौत का वक्त है, मैं कलमा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक बदनजरी की ये नौसत है, जहाँ सारी रात मोबाइल की नंगे फिल्में हो तो ईमान का क्या असर होगा, जहाँ सारा दिन बाजारों में औरों की बेटियों पर गलत निगाहें हो, वहां पर ईमान का क्या असर होगा। प्यारे भाइयों, गुनाह से बचने की जरूरत है। शराब बुरे खात्मे का जरिया बन जाता है। उलमा ने किताबों में लिखा नशावर चीजें खाने और पीने में 70 से भी ज्यादा नुकसानात हैं। सबसे बड़ा यह है कि मौत पे कलमा याद नहीं आता, मौत पे कलमा याद नहीं आता। नमाजों का छोड़ना बेईमानी की मौत का जरिया बनता है, नमाजों की सुस्ती बेईमानी की मौत का जरिया बनता है, माँ बाप को दुख देना बेईमानी की मौत का जरिया बनता है। हराम कमाइयां अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अक्सर ये भी बेईमानी की मौत का जरिया बनती हैं। लिहाजा हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी नई नस्ल को ईमान और इस्लाम की अजमत समझाएं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत, कलमा कितनी बड़ी दौलत। ईमान वालों को चुन चुन के निकाला गया जहन्नम की आग से, सारे निकाल लिए गए, एक ईमान वाला जहन्नम की आग में अटका रह गया। हदीस में आता उसका नाम जुहैना होगा, उसका कबीला भी जुहैना, वो जहन्नम की आग में वो सारी तरह चारों तरफ देखेगा, सारे बेईमान, या अकेला ईमान वाला जहन्नम की आग में अल्लाह पाक को पुकारेगा, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला जिब्राइल से फरमाएंगे जाओ देखो कोई एक आध फंसा है उसको भी निकालो। अल्लाह पाक तो सबको जानते हैं, फिर भी जिब्राइल को दौड़ाया। जिब्राइल जाकर जहन्नम को देखेंगे, ऊपर नीचे हो चुकी, वापस आकर अर्ज करेंगे अल्लाह वो दिखता ही नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे वो हन्नान मन्नान को पुकारता है और मुझे पता है कि वो कहाँ फंसा हुआ पड़ा है, फला पहाड़ के दामन के नीचे दबा हुआ पड़ा है। पहाड़ को हटाएंगे, सांप और बिच्छों के दरमियान में घिरा हुआ ईमान वाला पड़ा, वो अल्लाह को पुकार रहा है या हन्नान या मन्नान। उसको वहां से निकालेंगे, नहर हयात में दाखिल किया जाएगा, पुलसिरात पर चलाया जाएगा। कमजोर दर्जे का ईमान वाला कभी चलेगा कभी अटकेगा, कभी चलेगा कभी अटकेगा। पुलसिरात जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ, उसको डर इस बात का होगा अगर खुदा न खास्ता पैर और फिसला नीचे गया तो पता नहीं कितने करोड़ों साल के बाद जहन्नम की आग से वापस निकलूंगा। अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुझे पुलसिरात पार करा दीजिए। अल्लाह पाक फरमाएंगे अच्छा अगर सिरात पार करवा दिया तो जितने गुनाह तूने दुनिया में किए थे सारे गुनाहों का इकरार करेगा, अल्लाह सब मानूंगा बस पार कराइए। अल्लाह पार करा देंगे। उससे पूछेंगे बता दुनिया में क्या कुछ गुनाह तूने किए थे। वो बंदा सोच में पड़ जाएगा यार अगर अभी कहो कि ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह तो गुस्सा हो के फिर पीछे जहन्नम में न फेंक दें। वो अल्लाह पाक से यूं कहेगा अल्लाह मैंने दुनिया में कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल पाक साफ जिंदगी गुजार के आया हूं। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा हम गवाह लाएं,
وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا, جنتی تو جنت میں, جہنمی تو جہنم میں, میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ کہا جی ٹھیک ہے گواہ لائیں, اللہ تو اللہ ہیں, اللہ تو اللہ ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگائے گا, اور ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے, اور ان کے قدم اللہ کے سامنے گواہیاں دیں گے کیا کچھ اس نے دنیا میں گناہ اور غلط کام کیے تھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ساری ویڈیو ریکارڈنگ ہماری اپنی زندگی کی تیار ہو رہی, ساری فائل ہم سب کی اپنی زندگی کی تیار ہو رہی, اور قیامت کے میدان میں فائل دی جائے گی. ابو سفیان اقرا کتابک, عبداللہ اقرا کتابک, عبد الرحمن اقرا کتابک. یہ پڑھ لے اپنی کتاب. آدمی اپنی کتاب پڑھ کے کہے گا مالی هذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یار یہ تو عجیب کتاب ہے, اس نے نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا, اس نے نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا. وہ اٹھنے والی نگاہیں لکھی ہوئی, وہ جھکنے والی نگاہیں لکھی ہوئی, وہ رات کی تنہائیوں کے گزرے ہوئے اوقات لکھے ہوئے, وہ دن میں بازاروں کے سودے لکھے ہوئے, کیا کچھ دنیا میں کیا تھا وہ اپنی کتاب میں بندہ اپنی نگاہوں کے سامنے پا رہا ہے, اپنی نگاہوں کے سامنے پا رہا ہے. تو اللہ اس کی زبان پر مہر لگائے گا, سر سے لے کے پیر تک کے وجود سے سوال کہ بتا دنیا میں کیا کچھ گناہ تو نے کیے تھے. تو اس کا سارا وجود گواہی دے گا. وہ کہے گا میرا تو وجود ہی میرا دشمن بن گیا. اللہ فرمائیں گے بندے جہنم میں اتنا چیخو پکار کیوں کر رہا تھا؟ وہ کہے گا اللہ پاک سارے ایمان والے تو جنت میں, میں اکیلا جہنم میں پھنسا تھا, میں اس لیے پکار رہا تھا کہ کچھ مجھ پر بھی نظر کرم ہو جائے. اللہ فرمائیں گے بندے ٹھیک ہے چل مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اب چھوٹا سا بندہ کیا مانگے اللہ سے؟ وہ کہے گا اللہ پاک چھوٹا موٹا گھر مل جائے جنت میں. اللہ فرمائیں گے کچھ اور مانگ. کہا جی آگے پیچھے چھوٹا موٹا باغیچہ ہو جائے, میرا کام چل جائے گا. اللہ فرمائیں گے بندے کچھ اور تو مانگ. وہ کہے گا اللہ آپ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ہیں, میں ڈھیر سارا مانگ لوں اور آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں. اللہ پاک فرمائیں گے بندے میں مذاق نہیں کرتا, کیا تو اس بات پر راضی ہے میں نے جب سے دنیا بنائی اور جب ختم کی اس کا 10 گنا کر کے میں تجھے دیتا ہوں. اللہ اس جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا, اور وہ بندہ جنت کو دیکھنے کے بعد یوں کہے گا اللہ نے مجھے جو کچھ دیا نہ اولین میں کسی کو دیا ہے نہ آخرین میں کسی کو دیا ہے. حالانکہ جنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نچلے درجے پر یہی بندہ, اللہ کتنا مطمئن اپنے بندوں کو جنت میں کرے گا کہ ایک ادنا درجے کا جنتی بھی خیال کر رہا ہے میرے پاس جو کچھ ہے نہ اولین میں کسی کے پاس نہ آخرین میں کسی کے پاس, کیا کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے گا. تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. دیکھیں تو صحیح کیا کچھ اللہ نے جنت میں تیار کیا, کیسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی, کیا کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں عطا کرے گا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ النَّعِيمَ وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم وہاں دیکھو گے تو نعمت کا بہت بڑا جہان دیکھو گے, بہت بڑی سلطنت دیکھو گے. بندہ جنت کے تختوں پر بیٹھا ہو, انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ. بندہ تختوں پر بیٹھا ہے, دائیں بائیں جنت کی خوبصورت حوریں بھی بیٹھی ہوئی, ایک طرف آئینہ مردیہ ہے ایک طرف لائبہ ہے, اور ساری جنت میں ڈھیر ساری حوریں جگہ جگہ بکھرے موتی کی طرح اس کی اپنی نگاہوں کے سامنے ہے. 1000 سال کے فاصلے سے اس کی نظر جاری وَكَأْسًا دِهَاقًا, چلکتے پیالے نگاہوں کے سامنے رکھے ہیں, جس میں معین کی شراب ہے, جس میں رحیق کی شراب ہے, جس میں سلسبیل ہے, جس میں رحیق ہے, جس میں جنت کی پاکیزہ شراب ہے, وہ نگاہوں کے سامنے رکھی. جگہ جگہ خوبصورت تخت لگے ہوئے اور جگہ جگہ وہ بکھرے ہوئے خادم ہیں, کہیں دودھ کی نہر ہے, کہیں شراب کی نہر ہے, کہیں شہد کی نہر ہے, کہیں معین کی نہر, کہیں رحیق کی نہر, کہیں سلسبیل کی نہر, کہیں ابلتے چشمے, کہیں بہتے چشمے, کہیں گرتی آبشار, کہیں اڑتے پرندے, فی صدر مخضود بغیر کانٹے کی بھیریاں, و طلح ممدود طیبت کیلے, و ماء مسکوب بہتا ہوا پانی, و ظل ممدود گہرے درختوں کے سائے, و فاکہۃ کثیرہ ڈھیر سارے فروٹس, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, نہ ان کی فصل ختم ہونی نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہونی.
کیا کچھ اللہ تعالیٰ وفروش مرفوعہ اور اونچے اونچے بچھونے اس کے لیے تیار ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. جنت کی حوریں بھی اس کی منتظر ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو کم سے کم 70 حور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. 70 حور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور جو بڑے جنتی ہوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ پاک ان کو جنت میں حوریں عطا کرے گا جنہیں اللہ پاک نے مشک سے، عنبر سے، کافور سے، زعفران سے، ان چیزوں کی ملاوٹ سے اللہ پاک نے جنت کی حوروں کو بنایا اور حسن جمال دیا کہ اگر زندہ دیکھ لے تو کلیجہ پھٹ جائے اور مردہ دیکھ لے مردے میں زندگی کی لہر دوڑ جائے. وہ تھوکتی نہیں ہے. اگر سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اس کا ایک بل توڑ کے کالی رات کے اندھیرے میں لائیں ساری کائنات کو روشن کر دے. اس کی اوڑھنی ہوا میں لہرائیں ساری کائنات کو خوشبودار کر دے. اس کی ایک اوڑھنی خریدنے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ساری دنیا کو بیچ دو اس کی ایک اوڑھنی نہیں خرید سکتے. ایک وقت میں 70 جوڑا پہنتی ہے. ہر جوڑے کا کلر الگ، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ. 70 جوڑوں کو کراس کر کے جنتی کی نظر اس کے بدن پر پڑے گی. اس کے دل میں اپنی محبت کو بھڑکتا ہوا دیکھے گا. کیا کچھ اللہ تعالیٰ عزت اپنے بندوں کو دے گا. کیا کچھ نعمتیں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ایک ایک دروازے سے 70 ہزار فرشتہ کے جنتی کو سلام کریں گے. سلام علیکم سلام علیکم. بندہ حیران ہو کے فرشتوں سے پوچھے گا تم مجھے کیوں سلام کرتے ہو. فرشتے کہیں گے بما صبرتم. ارے وہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، ناچگانوں سے توبہ کی تھی، ناچگانوں سے بچے تھے، گناہ سے بچے تھے، آنکھوں کو جھکایا تھا، حلال کمائیاں اختیار کی تھی، ماں باپ کی خدمت کی تھی، اپنے قدم کو غلط راہوں پر نہ چلایا. یہ سارے کام کرنے میں تمہیں صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا. تمہارے صبر کا انعام ہے کہ ہم تم کو سلام کر رہے ہیں. کیسی عزتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. پھر اللہ جبرائیل سے فرمائیں گے میرے بندوں کو جمع کرو. ایک بڑے میدان میں بندوں کو جمع کیا جائے گا. جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت جنت میں چلے گی. آدم علیہ السلام کا انویٹیشن کارڈ انشاءاللہ ہم کو آئے گا کہ آدم علیہ السلام کی جنت میں تمہاری دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی جنت میں تمہاری دعوت اور داؤد علیہ السلام کی جنت میں تمہاری دعوت. تو ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. ہر نبی دعوت دے گا. ہر نبی کی جنت میں سارے جنتیوں کی دعوت. آخری دعوت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا مزہ آئے گا کہ ہم جنت میں حضور کی جنت میں جا رہے ہیں. اللہ کی رسول کے مہمان بن رہے ہیں. اللہ کی رسول ہمارے میزبان بن رہے ہیں. وہ اپنے تخت پر تشریف فرما اور ان کا دسترخوان سجا. کہیں آدم صفی اللہ بیٹھے ہیں، کہیں ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہیں، کہیں موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں. مالیگاؤں والے تو ہو سکتا ہے وہاں بھی شروع پڑ جائیں. ابے دیکھ موسیٰ علیہ السلام دکھ رہے ہیں. ابے دیکھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں. دنیا کی باتیں جنت میں کچھ نہ کچھ یاد بھی کی جائے گی، کچھ نہ کچھ تذکرے بھی جنت میں جو دنیا کی بات کے چلیں گے. تو کیا مزہ آئے گا کہ کھا بھی رہے ان کے دسترخوان پر، ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے. اب ان کی دعوت بھی ہو گئی. اب اللہ جبرائیل سے فرمائیں گے یار اپنا بھی تو کچھ دعوت کا انتظام کر لو. ہر نبی کی دعوت ہو گئی، کچھ اپنا بھی اسپیشل دسترخوان لگا لو. جبرائیل کہیں گے اللہ پاک ٹھیک ہے لگا ہی لیتے ہیں. ایک بڑے میدان میں اللہ اپنے جنتی بندوں کو جمع کرے گا اور چیئرز ہوں گی. کوئی سونے کی کرسی پر، کوئی چاندی کی کرسی پر، کوئی جواہرات کی کرسی پر، سب الگ الگ کرسیوں پر تشریف فرما. اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوگا ان کو جنت کے کھانے کھلاؤ. آج کے کھانے پر پچھلے سارے کھانے ہیچ ہو جائیں گے. ان کو جنت کے فروٹس کھلاؤ. آج کے فروٹس پر پچھلے سارے فروٹس ہیچ ہو جائیں گے. ان کے لباس تبدیل کرو تو اتارنا نہیں پڑے گا، پہننا نہیں پڑے گا. اللہ کا حکم ہوگا کپڑے تبدیل ہو گئے لیکن آج کا لباس اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. اللہ فرمائیں گے جبرائیل ان کو خوشبو لگاؤ. آج کی خوشبو پر پچھلی ساری خوشبویں ہیچ ہو جائیں گی. اب یہ سارا معاملہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ ایک مجلس لگوائے گا جس میں جنت کی حوروں سے فرمائیں گے یہ میرے بندے دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، یہ موسیقی نہیں سنتے تھے، یہ دنیا میں ننگے ناچ نہیں دیکھتے تھے. آج ان کو جنت کے نغمے سناؤ. جنت کی حوریں اللہ کی تعریف کے کلمات پڑھیں گی. ایسی کشش ہوگی
70 سال تک بندے مدوش ہو جائیں گے سننے میں، ان کا پڑھنا ختم، اللہ کا سوال ہوگا ایسا کبھی سنا تھا کہ اللہ نہیں سنا تھا، ارے اس سے اچھا سنو گے، بندے کہیں گے اللہ ضرور سنیں گے، تو اللہ پاک داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تم پڑھو۔ داؤد علیہ السلام کو بڑی خوبصورت آواز اللہ نے دی، جب وہ جنگل میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تو جنگل کے جانور ان کے پیچھے بیٹھ کر جھوم رہے ہوتے تھے، اور پہاڑیوں جھوم رہا ہوتا تھا، دریا کا پانی بہتے بہتے رک جاتا تھا، جنت میں اور خوبصورت آواز۔ اب داؤد علیہ السلام پڑھیں گے تو سارے جنتی ہوروں کا پڑھنا بھول جائیں گے، اللہ پوچھیں گے کبھی سنا تھا کہ اللہ ایسا نہیں سنا تھا، اس سے اچھا سنو گے کہ جی ضرور سنیں گے، تو اللہ پاک ہمارے آقا ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے میرے محبوب آپ پڑھیے۔ اب اللہ کی رسول تشریف فرما، اب جب آپ پڑھیں گے نا تو جنت کا ساز ہے اور جنت بھی جھوم رہی ہے کہ اللہ کا محبوب آج پڑھتا ہے، جنتی مدہوش ہو گئے، آپ کا پڑھنا ختم، اللہ کا سوال ارے اس سے ایسا کبھی سنا تھا کہ جی نہیں سنا تھا، اس سے اچھا سنو گے۔ اب بندے پکار اٹھیں گے کہ اللہ اب ان سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں ارے تمہارا رب جو باقی ہے، اب تمہارا اللہ تمہیں اپنا قرآن سنائے گا، ابھی تک بندوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب اللہ پاک جنت کے داروغہ رضوان سے فرمائیں گے پردے ہٹا، 70,000 پردے، وہ پردے چاک کیے جائیں گے، اور پردے چاک ہو رہے 10,000 20,000 50,000 60,000 9,000 500 اور ہٹ گئے، اس میں 400 اور ہٹ گئے، 50 اور ہٹ گئے، 15-20 پردے باقی ہیں۔ تو جیسے ٹرین دور ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی، کان میں اس کی آواز پڑتی ہے، بیپ بجتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی سائرن بج رہا ہے، ٹرین قریب آ رہی، آہستہ آہستہ نگاہ کے سامنے 15-20 پردے باقی، ان پردوں میں سے ایک سائرن بجے گا، ایک بیپ بجے گی، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اور پردہ ہٹا، تیز ہوگی آواز، اور تیز اور تیز، آخری پردہ سب سے تیز کی آواز سبحانک اللہم و بحمدک، پھر وہ منظر ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، وہ کیا منظر ہوگا اللہ ہی جانے اور دیکھنے والے بندے جانیں گے، ہمیں یہ بتائے گا اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، بندے اللہ کو دیکھیں گے، بندے اللہ کو سنیں گے، وہ کیا منظر ہوگا، کیا کچھ اللہ پاک نے تیار کیا، کیسی نعمتیں اللہ پاک نے تیار کی۔ کہنے والے نے کہا تھا بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش عشرت اور مستی نہیں، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے بھائیوں نوجوان دوستوں، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، لہذا کیا کریں، ہمیں جنت تک پہنچنا، بہت گناہ ہو گئے زندگی میں، بہت بغاوتیں ہو گئی، دن کہاں گزرے، راتیں کہاں گزری، ساری دنیا سے چھپایا اپنے اللہ سے چھپا نہ سکے، ساری مخلوق سے چھپایا اللہ سے چھپا نہ سکے، زندگی بہت تباہ و برباد ہو چکی، باقی کتنی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے صلح کریں۔ میں اس سارے مجمع کو بہت نیک سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ باتیں دور تک سنی جاتی ہیں اور میں خود بہت محتاج بندہ ہوں، تو میں اپنی ذات کے لیے کہوں، ساری امت کے نوجوانوں کے نام یہ پیغام دو کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بنے، ہم اللہ سے رجوع کرنے والے بنے۔ حالات سنگین ہیں، آسمان و زمین کے تیور بدل چکے ہیں، ظالم قومیں مسلط ہو چکی ہیں، ظالم بادشاہ مسلط ہو چکے ہیں، نہ امید نہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کل بھی ہمارے تھے، اللہ آج بھی ہمارے ہیں، ہم سے بغاوتیں ہو گئی ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہو گئی، اللہ نے ناراض ہو کے یہ ساری مصیبتوں کو مسلط کر دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر لیں، ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف، ہم واپس لوٹ جائیں اللہ کی طرف۔ اللہ کی رحمت آج بھی بائیں پھیلا کر کھڑی ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ہم لوٹ آئیں اللہ کے در کی طرف، ہم لوٹ آئیں نبی کی خوبصورت زندگی کی طرف، ہم توبہ کرنے والے بنے اللہ سے۔ اللہ ہماری توبہ رحمتوں کو متوجہ کر دے گی، اور توبہ کرنے کے بعد عزم ارادہ کریں انشاءاللہ اب جئیں گے نبی کے دین پر، اب مریں گے انشاءاللہ نبی کے دین پر۔ جتنا دین پتہ ہے ہم عمل کرنے والے بنے، جو نہیں پتہ ہم علماء سے جا
کر پوچھنے والے بنے، سیکھنے والے بنے، سیکھ سیکھ کر عمل کریں، اپنے گھر کی فضائیں دینی بنائیں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں، حیا اور پاک دامنی والا معاشرہ ہمیں قائم کرنے کی انشاءاللہ کوششیں کرنی ہے۔ ایک بات بڑی جرأت سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ اس کو مثبت میں لیا جائے، اللہ کرے کہ اس کو دل کے کانوں سے سنا جائے، ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنائیں۔ ایک آسان راستہ، اللہ نے ہمیں بے گھر نہیں بنایا، گھر ہیں ٹھیک ہے، چھوٹے گھر بہت سے بھائیوں کے ہوں گے، گھر میں جگہ کی بڑی تنگیاں ہوں گی، میں یہ بات بڑی جرأت سے بڑے درد سے یہ بات اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے کچھ ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ اپنا برتن کا دھونا، اپنے گھر کے کپڑوں کا دھونا کسی طرح اپنے گھر کے اندر کر لیں، اپنے پانی کی سیٹنگ کسی طرح اپنے گھر کے اندر کر لیں، ہماری خواتین گھر کے باہر اس ضرورت سے نہ نکلیں، یہ ہماری اپنی میں درد سے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میں بے قراری سے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اور بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اگر یہ مجمع اس کو دل پر لیں انشاءاللہ، جیسے ہمارا کھانا گھر کے اندر، ہم گھر کے باہر تھوڑی بیٹھ کے کھاتے ہیں، گھر کے باہر تھوڑی سوتے، ہم گھر کے اندر سو رہے ہیں، گھر کے اندر کھا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ بات دل پر لی جائے کہ اپنی خواتین کے لیے ہم گھر کے اندر ان کے پانی بھرنے کا انتظام کر دیں، ہم گھر کے اندر ان کے کپڑا دھونے کا انتظام کر دیں، بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ میں دکھائے گا، اور بہت ساری بے حیائی اور بہت ساری بد نظری انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی ہمارے اپنے علاقے سے۔ عزم ارادے کیے جائیں انشاءاللہ، نبی کی شریعت پر جئیں گے، نبی کی شریعت پر مریں گے، اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔